کبھی نہیں کہتا چینج چاہیے مجھے، کیونکہ شریعت اور قرآن میں چینج نہیں ہو سکتا. جو شریعت ہے اور قرآن ہے اس میں کبھی چینجنگ نہیں ہوتی، اور میں کبھی نہیں کہتا کہ مجھے چینج چاہیے. مجھے وہ چاہیے جو میرے آئین میں لکھا ہے. جسے یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اسمبلی نو 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 بالکل نہیں. اس آئین کو پڑھیں، کیونکہ آسما جہانگیر نے اس آئین کو اپنا بنایا ہوا ہے، صفدر عباسی نے اس آئین کو اپنا بنایا ہوا ہے. پر دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ یہ سلطنت خداداد پاکستان ہے، مطلب یہ اللہ کی زمین ہے. اگر میرا گھر ہے تو میرا قانون چلے گا. آپ نے مطالعہ پاکستان کی 9th کلاس کی کتاب پڑھی ہوگی جس کے اندر 14 نکات قائد اعظم کے ہیں، پر آپ آئین پاکستان پڑھنا بھول گئے جو منشور قرآن سے ہے. شاید نہیں پڑھا ہوگا آپ نے. اگر پڑھا ہوگا تو آسما جہانگیر آپ کو اس کے اندر سے کچھ اصل نکال کے دے دیں گی. آپ کہو گے وہ صحیح ہے. طاہر الپادری صاحب کچھ نکال کے دے دیں گے، آپ کہو گے وہ صحیح ہے. لیکن اصل میں صحیح جو ہے وہ ایک قرآن اور شریعت، اس میں چینج نہیں ہوتا، جو میں چینج کبھی نہیں مانگتا. ووٹ میں بتاؤں کیا ہے؟ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ نے تو فرعون کو بھی چنا تھا، ووٹ نے تو ہٹلر کو بھی چنا تھا، پر میرے نبی کو کسی ووٹ نے نہیں چنا، علی کو کسی ووٹ نے نہیں چنا، عمر کو کسی ووٹ نے نہیں چنا، صدیق کو نہیں چنا، عثمان کو نہیں چنا. تو پھر آپ اور میں کیسے ہو سکتے کہ اس ملک کا قانون ووٹ پہ ہو، وہ بھی 5 اور 6 سے؟ میرے نبی نے یہ نہیں بولا کسی معصوم کو مت مارو، لیکن میرے نبی نے کہا اگر تمہارے کعبے پہ کوئی حملہ کرے تو اس کو جواب دو. اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا ہے مجھے، تمہارا قانون مجھے پڑھنے دے گا؟ میرا قبلہ اول ہے، یہودیوں نے اس میں گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ اگر لال مسجد کے اندر مشرف حملہ کرے گا تو میں کیا کروں؟ میرے گھر کے اندر میری ماں کو آگے کوئی اٹھا کے لے جائے، میں کیا کروں؟ میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. آرٹیکل 63 اور 62، آرٹیکل 63 اور 62 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چیف جسٹس کو بھی چیک کرو، چیف جسٹس کو بھی چیک کرو. لیکن یہاں تو میں پارکنگ والا کھڑا ہوں، یہ پارکنگ والا میں کھڑا ہوں، یہاں گورنمنٹ آتی ہے کہتی گورنمنٹ کی گاڑی ہے. تو یہ جو گدھے کھڑے جن کے ٹیکس سے یہ گورنمنٹ بنتی ہے، جب یہ 10 روپے اور 20 روپے دے رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کیوں نہیں دے گی؟ یہاں تو یہ قانون ہے، 3 قانون، آرمی کا ایک، گورنمنٹ کا ایک، اور ایک مجھ جیسے اور ہم جیسے گدھوں کا الگ. کیونکہ ہم حبیب جالب کے بقول ہم 18 کروڑ گدھے ہیں، ہم 18 کروڑ گدھے ہیں. اگر صوفی محمد سواد کے یہ کہیں کہ میں دستور کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، تو وہ کافر، اس کو گرفتار کر لو، نظر بند کر دو، ٹھیک ہے، اس کو بند کر دو. اگر کوئی سیاستدان کہے کہ میں اس دستور کو نہیں مانتا تو وہ الیکشن کا حقدار. آپ کو کتنا لون معاف کیا، مجھے کتنا لون معاف کیا، پر ہمارے سیاستدانوں کو اربوں روپیہ معاف. بلاول زرداری صاحب کا 30 ارب روپے کا محل رائے میں بن رہا ہے، وہ بھی کس سے لیا ہے؟ ملک ریاض سے. ملک ریاض نو یو آر ناٹ کرپٹ، آئی ایم ناٹ کرپٹ. ملک ریاض از اے کرپٹ، ایک کرپٹ مین ہمارے پریزیڈنٹ کو پیسہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے رائے میں محل بناؤ، اس لیے کہ نواز شریف کا محل ادھر ہے. کیوں ٹھٹا میں بناؤ نا، لاڑکانہ میں بناؤ، ادھر غریب لوگ مر رہے ہیں. سیلاب آیا سندھ میں تو تم سوئٹزرلینڈ گھوم رہے تھے، ہاں؟ تم کس پاکستان کی بات کرتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان، فارسی میں استان کو کہتے ہیں شہر، اور پاک ہے پہلا کلمہ طیب مانے پاک، اور طیبہ کا مطلب مدینہ ثانی ہے. یہ سن لے یہ یہودی حکمران جن کی ڈورے صرف واشنگٹن اور نیو یارک سے چلتی ہے، لندن سے ہلتی ہے، کسی کی پشاور، کوئٹہ، پنڈی یا کراچی سے ڈورے نہیں ہلتی، ان کی امریکہ سے ڈورے ہلتی ہے. جس دن ان کی کعبے سے ڈورے ہلیں گی اس دن ووٹ دوں گا، ورنہ بائیکاٹ. ووٹ میں بتاؤں کیا ہے؟ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ نے تو فرعون کو بھی چنا تھا، ووٹ نے تو ہٹلر کو بھی چنا تھا، پر میرے نبی کو کسی ووٹ نے نہیں چنا، علی کو کسی ووٹ نے نہیں چنا، عمر کو کسی ووٹ نے نہیں چنا، صدیق کو نہیں چنا، عثمان کو نہیں چنا. تو پھر آپ اور میں کیسے ہو سکتے کہ اس ملک کا قانون ووٹ پہ ہو؟